یہاں تک کہ انسان دنیا میں آیا بھی ہے تو اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں آیا، بلکہ وہ انسانوں کے ذریعے دنیا میں آیا، اور جب اس دنیا سے انسان رخصت بھی ہوتا ہے تو اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے رخصت نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر دوسروں کی مدد کے ذریعے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو انسان کی ساری زندگی ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا آغاز بھی ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہے اور اس کا انجام بھی ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کی آیتوں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، کسی انسان کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ہر انسان کی، چاہے وہ ہمارے والدین ہو، ہمارے بھائی بہنیں ہو، ہمارے دوست ہو، ہمارے پڑوس ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمیں اپنے معاشرے میں رہنے والے بسنے والے انسانوں کی قدر کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کورونا وائرس کی وجہ سے جو کثرت سے ساری دنیا میں اموات بکثرت ہو رہی ہے، لوگ یہ کے بعد دیگرے انتقال ہوتا چلا جا رہا، کثرت سے لوگ اس دار فانی سے کوچ کرتے جا رہے ہیں۔ موت تو برحق ہے، انسان دنیا میں آیا ہے، اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا موت کا، لیکن اچانک بہت سے لوگوں کا انتقال ہونے کی وجہ سے آج ہمیں اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ایک انسان کو دوسرے انسان کی بہت قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے والدین کا ایسا اچانک انتقال ہو جائے گا، ہمارے کسی دوست کا ایسا اچانک انتقال ہو جائے گا، ہم نے سوچا نہیں تھا، خیال میں نہیں آیا تھا، گمان میں نہیں آیا تھا۔ ایسے بہت سے ہمارے رشتہ دار، بہت سے ہمارے دوست، بہت سے پڑوس، ایسے بہت سے افراد اس دنیا سے کوچ کرتے چلے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ شاید ان کا انتقال ہو جائے گا، لیکن ان کے جانے کے بعد افسوس اور پچھتاوا اس بات پر ہو رہا ہے کہ کاش ہمیں ان کے ساتھ اور وقت مل جاتا، ہم ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے، ان کی خدمت کرتے، ان کا ساتھ دیتے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے۔ لیکن یہ افسوس، یہ پچھتاوا بعد میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی وقت ہے کہ جب انسان زندگی ہی میں انسان کی قدر کرے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کی قدر کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا اور اس پر نادم ہونا، پچھتاوے میں رہنا، اس سے ہزار گنا بہتر یہ ہے کہ زندگی ہی میں انسانوں کی قدر کی جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے دودھ چاہیے، تو بیٹا دودھ ماں کو پلا نہیں سکا اور دودھ پلانے کے لیے سوچتا رہا کہ میں دودھ پلاؤں گا، میرے پاس پیسوں کی کمی ہو جائے گی، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں۔ بہرحال سوچ و فکر میں رہ گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں مرنے کے بعد بیٹے نے ایک گائے کو لا کر، ایک بھینس کو لا کر بیٹے نے ماں کی قبر کے پاس باندھ دیا اور کہا کہ امی جان تم نے دودھ مانگا تھا، میں نے تیرے واسطے ایک گائے کو لا کر تیری قبر کے پاس باندھ دیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ایک گلاس دودھ تیرا ہزار گنا بہتر تھا یہ گائے کو باندھنے سے۔ تو زندگی میں ہی انسان کی قدر کر لینی چاہیے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے دوست ہو، پڑوس ہو، رشتہ دار ہو۔ ہر ایک انسان دوسرے انسان کی قدر، اس کی اہمیت کو زندگی ہی میں سمجھ لے، تاکہ مرنے کے بعد یہ احساس نہ ہو، یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہم ان کی خدمت کر سکتے تھے، مرنے کے بعد یہ احساس اور یہ ندامت نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ وقت گزار سکتے تھے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ زندگی ہی میں اس کی قدر و قیمت کر لینا چاہیے۔ چونکہ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ زندگی میں جب تک لوگ باحیات رہتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کا ساتھ وقت بتانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں جب تک رشتہ دار زندہ تھے تب تک ان سے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ان سے اختلافات کرتے رہے، لیکن جب ان کی جسم سے روح پرواز آنے کا وقت آیا
اس کے سرانے بیٹھ کر رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ ہوش میں نہیں ہے، اس کے جسم سے روح پرواز ہو رہی ہے، وہ نزا کے وقت میں ہے، جب آ کر اس کے سرانے بیٹھ کر رونے اور پچھتانے اور معافی مانگنے سے کیا پیدا ہوگا؟ معافی مانگنا ہو تو زندگی ہی میں مانگ لے، کسی کی مدد کرنا ہو تو اس کی زندگی ہی میں کر لے، کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارنا ہو تو اس کی زندگی کو غنیمت سمجھے، اس کے ساتھ اچھے سے اچھا وقت گزارے۔ آپ زیادہ وقت نہیں گزار سکتے تو تھوڑا وقت بتائے، لیکن اخلاق سے، محبت سے بتائے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ کسی کو کوانٹٹی نہیں دے سکتے ہیں تو کوالٹی دیا کریں۔ ہم زیادہ وقت نہیں گزار سکتے ہر انسان کے ساتھ، لیکن جتنا وقت بھی ہم کسی کے ساتھ گزارتے ہیں، اخلاق سے گزاریں، محبت سے گزاریں، پیار سے گزاریں، الفت سے گزاریں۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کی مدد بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور تبسم سے اس کے ساتھ ملاقات کریں۔ تمہارا مسکرا کر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا، یہ بھی صدقے میں اللہ تعالیٰ شمار فرماتا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا، تبسم کے ساتھ ملنا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کی قدر کیا کرے، دوسرے انسان کی زندگی کو غنیمت سمجھے، اور ہر ایک سے اپنے تعلقات کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ آپسی رنجشیں، اختلافات، یہ لڑائی جھگڑے، یہ فتنے فسادات اور یہ دلوں میں کدورتیں، عداوتیں، نفرتیں، ان تمام چیزوں کو اپنے سینے کو پاک و صاف کریں، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں مجھے کسی نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ والدہ کا انتقال ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اتنی کثرت سے رویا کہ میرا تکیہ بھیگ جاتا تھا اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے، اتنی کثرت سے میں نے آنسو بہائے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک جو رشتہ دار، جو انسان زندہ ہوتا ہے، تب تک لوگ قدر نہیں کرتے۔ یہ بڑی نادانی ہے، یہ بڑی احمقانہ حرکتیں ہیں کہ زندگی میں تم قدر نہ کرو، مرنے کے بعد اس کی اچھائیاں یہ تو بیان کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضور نے بیان فرمایا اذکروا محاسن امواتکم، تم اپنے مرحومین کی خوبیوں کو بیان کرو، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس سے ہزاروں بہتر مرحومین کی خوبیوں کو بیان کرنا حق ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں زندگی ہی میں ان کی قدر کرنے والے بنے، تاکہ بعد میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو، افسوس نہ ہو کہ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ وہ رشتہ دار، وہ دوست، وہ پڑوس، وہ ہمارے گھر میں رہنے والے، ملنے والے، جلنے والے، وہ ہم سے اچانک رخصت ہو جائے اور ہم نادم و شرمندہ ہو جائے، اس وقت ندامت و شرمندگی اور سوائے دعائے مغفرت کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان کا ضرورت مند بنایا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا ہمیشہ محتاج ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کا ضرورت مند نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رشتے لگائے، ناطے لگائے، دوستیاں لگائے، تعلقات لگائے، تاکہ بندے بندے سے تعلق اچھا رکھے، بندے بندے کا اچھا خیال کرے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو، ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں، ضرورتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھنا چاہیے، اچھے روابط رکھنا چاہیے، اور یہ جو آپسی حسد، جلن، نا اتفاقیاں، یہ ہماری نفس اور ہماری انانیت نے ایک دوسرے سے حسد و جلن پیدا کیے ہیں، اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا